افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ بحث ایک دفعہ پھر زندہ ہو گئی کہ کیا عورت مردوں سے معاشرتی طور پر علیحدہ رہ کر ترقی کر سکتی ہے یا نہیں۔ یوں تو انسانی معاشرہ اپنی حیثیت ترکیبی کے اعتبار سے ایک مخلوط معاشرہ ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو افزائش نسل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف انسانی معاشرہ بلکہ اس کے ارد گرد آباد چرند پرند اور حیوانات کی دنیا کی بنیاد بھی جسمانی اختلاط، نسلوں کی پرورش، تربیت اور دیکھ بھال پر ہی رکھی گئی ہے۔ تمام جانداروں کی جبلت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اوصاف لاشعوری سطح پر شخصیت کا حصہ بنا دیے ہیں جن کے گرد ان کی پوری حیات گھومتی ہے۔ ان میں 3 بنیادی جبلتیں ہیں۔ نمبر 1 بھوک، نمبر 2 نیند اور نمبر 3 جنس۔ یہ تینوں دراصل زندگی کی ڈور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ انسان اور حیوان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے ماحول، کردار، وظائف اور کائنات میں اس کی اہمیت کے مطابق بے پناہ خصوصیات سے نوازا ہے، اور وہ سب ان کی جبلت کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ ان میں محبت، خصوصاً ماں کی اولاد سے محبت، جذبہ، قربانی و احسار، غصہ و انتقام، خوف اور ڈر، حزن و ملال، اور سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز شرم و حیا کی جبلت۔ دنیا بھر میں انسان کے مطالعے کے 2 غالب طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے عام جانداروں کی طرح صرف ایک جسمانی وجود سمجھ کر اس پر تحقیق کرنا اور اس کی ضروریات کا جائزہ لینا، اور دوسرا اس کا بحیثیت انسان ایک معاشرتی زندگی کے بنیادی رکن کے طور پر اس کا مطالعہ کرنا۔ 3 بنیادی جبلتوں کے حصول کا طریقہ ہی انسان کو دیگر تمام جانداروں سے ممیز، ممتاز اور منفرد کرتا ہے۔ عام حالات میں ایک جانور کو اگر بھوک لگتی ہے تو اسے اس بات کی بہت کم پرواہ ہوتی ہے کہ کھانا کیسا ہے، اسے کہاں، کس جگہ اور کیسے بیٹھ کر کھایا جائے۔ اسے بھوک لگتی ہے، جیسا بھی کھانا میسر آتا ہے اور جہاں سے بھی میسر آتا ہے وہ اسے کھا لیتا ہے۔ جبکہ پسماندہ ترین انسانی معاشرے میں بھی کھانے کے اپنے آداب اور لوازمات ہوتے ہیں جو ذائقے کی حس سے لے کر دسترخوان کی زیب و زینت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نیند کے عالم میں بھی انسان اپنے ارد گرد بسنے والے جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ ہر انسان کو ایک آرام دہ جگہ، نرم و نازک بچھونا اور شور سے دور ایک ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ پرسکون نیند کر سکے۔ درختوں کی کھوؤں اور پہاڑوں کی غاروں میں مسکن بنانا اسی بنیادی ضرورت کی تکمیل تھی۔ بعض ماہرین اسے صرف درندوں کے چیر پھاڑ سے بچنے کی تدبیر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بہت کمزور دلیل ہے کیونکہ درندوں کی دسترس تو ان بنیادی پناہ گاہوں تک بہت آسان تھی۔ تیسرا اور بہت اہم جذبہ جنس یا جنسی تسکین کا ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر حیوانات، چرند پرند وغیرہ صرف ایک خاص موسم، وقت یا ضرورت کے تحت یہ بھوک مٹاتے ہیں، اور اس میں بھی بنیادی مقصد صرف افزائش نسل ہی ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت انسان نے تو اس معاملے میں کمال کی ترجیحات و ترغیبات و توجیہات سے ایک جہان آباد کیا ہوا ہے۔ اس بنیادی جبلت کی تکمیل کے راستوں کو سجانے، سنوارنے اور خوبصورت بنانے میں اس نے صدیاں صرف کی ہیں۔ جدید دور کے آتے آتے اس نے اس سارے کھیل کو افزائش نسل کے بنیادی تصور سے ہی بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا خطرناک نتیجہ جدید ترین معاشرے میں یہ نکلا ہے کہ افزائش نسل، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان سے ایک گونا محبت، یہ سب کچھ اب جنسی لطف اندوزی کے خوبصورت ماحول کے لیے ایک رکاوٹ تصور کیے جانے لگے ہیں۔ انسان کس قدر آزاد، روشن خیال، ترقی یافتہ اور بے باک بھی ہو جائے گا، اپنے جنسی مشاغل کے لیے آج بھی خلوت و تنہائی کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کے لیے ساتھی یعنی سیکس پارٹنر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ یا ہر کسی سے اپنی خواہشات کی تسکین نہیں کرتا، بلکہ اپنی شدید ترین طلب اور خواہش کو بھی بہتر وقت، بہتر ماحول اور بہتر ساتھی کے آنے تک مؤخر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیاتی، معاشرتی اور تہذیبی علوم کے ماہرین جو انسان کا مطالعہ معاشرتی زندگی کے بنیادی رکن یعنی ایک معاشرتی حیوان کے طور پر کرتے ہیں، وہ انسان کی شخصیت کو 2 انتہاؤں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی انتہا باقاعدہ اور دوسری بے قاعدہ، یعنی آدمی اپنی زندگی میں جتنا زیادہ باقاعدہ ہوتا ہے اور معاشرتی رویوں، اخلاقی اصولوں اور کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی نارمل کہلاتا ہے، جبکہ جتنا وہ ان تمام سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اب نارمل کہلاتا ہے۔ اور اب نارمل ہونے کا آخری مقام انشقاق ذہنی، شیزوفرینیا یعنی پاگل پن ہے۔ نارمل انسان یعنی ذہنی طور پر صحت مند ہونے کی چند اہم خصوصیات میں ایک ذرّی اصول یہ ہے: خواہشات کا بہتر وقتوں تک التوا دراصل انسان کے نارمل ہونے کی سب سے اہم علامت ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس نے انسان کو اپنے لیے ایک عظیم معاشرہ اور طرز زندگی تخلیق کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس معاشرے اور طرز زندگی کا سب سے اہم ادارہ صرف اور صرف خاندان ہے، جو دراصل پوری انسانی زندگی کی ایک چھوٹی سی شبیہ ہے، جس میں انسان کو وہ سب کچھ میسر آتا ہے جو پورے معاشرے میں بڑے پیمانے پر موجود ہوتا ہے۔ انسان معاشرے سے کٹ بھی جائے تو اپنے تمام جذبوں اور خواہشات کی تکمیل اسی خاندان میں رہ کر پوری کر سکتا ہے۔
بنیادی جبلتوں سے لے کر اعلیٰ و عرفہ انسانی جذبے اسی ایک خاندان میں میسر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشرے کو دراصل خاندانوں کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ترتیب دی ہوئی ایک خوبصورت عمارت تصور کیا جاتا ہے۔ خاندان کے ادارے میں انسانی تہذیب کے چند اہم فرائض ہوتے ہیں، اور یوں تمام بنیادی وظائف پورے ہو رہے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں پوری انسانیت کو کامیاب اور کارآمد افراد میسر آتے ہیں۔ ازل سے لے کر آج تک تمام انسانی معاشروں نے خود بھی اور انسانوں پر نازل کردہ مذاہب کی تعلیم نے بھی خاندانی ادارے کو مکمل طور پر مخلوط ہی رکھا اور اس پر بہت کم پابندیاں لگائیں۔ مذہب نے خاندان میں صرف رشتوں کی تمیز اور ان کے احترام کے لیے تھوڑی سی پابندیاں خاندانی سطح پر بھی لگائیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے مقامی قدیم قبیلے سے لے کر ایمیزون کے قبیلوں تک خاندان سے باہر معاشرتی زندگی کے لیے ہر قبیلے، قوم اور معاشرے نے شرم و حیا کے اصول ضرور بنائے، اور یہ اصول بہت حد تک ایک مخلوط معاشرے کو حد سے بڑھنے سے روکنے کے لیے تھے۔ معاشرتی پابندیاں لگا کر عورت اور مرد کی عملداریوں کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ہر معاشرہ خواہ وہ سادہ یا دیہاتی ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی عورت کو معاشی مجبوری یا تہذیبی ضرورت کے لیے ہی باہر نکالا گیا۔ صدیوں عورت کا دھیان صرف اولاد کی تربیت اور نشو و نما سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا۔